بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکن اینا ما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور مبارک کیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور وفات پاؤں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش نہیں بنایا۔ عزیز طلبہ، سورہ مریم اس کی آیت ہے 30، یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب اور پیارے پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، مٹی سے بنایا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اچھا نیک صالح بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں، ابھی وہ اونگڑے میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنا سکھا دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا وہ اپنے حجرے سے باہر لے کر آئیں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا جب کہ مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم اس بات سے بڑا ڈر بھی رہی تھی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی اور بچہ کہاں سے ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مریم سے، کیا مریم، جب لوگ تمہیں باتیں کریں، جب لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو تم نے بولنا نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بول اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توفیق دی تھی بولنے کی، اس کے مطابق وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہوں، اور وہ نیک ہی نیک ہو، غلط کام کرنے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مبارک۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں، اور پھر کیا حکم دیا گیا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، اور جب تک زندہ رہوں یہ دونوں کام کرتے رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں اور نماز پڑھتا رہوں۔ اب عزیز طلبہ، اس میں ہم نے اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ ابھی وہ پیدا ہی ہوئے ہیں تو ان کو اللہ نے یہ حکم کر دیا کہ تم نماز پڑھو۔ ہمیں بھی اللہ نے حکم کیا ہوا کہ نہیں نماز پڑھنے کا، تو جو حکم ان کو کیا وہی حکم ہمیں ملا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ اگر عزیز طلبہ نماز عام سی چیز ہوتی ہے نا کہ چلیں کوئی نہیں، تو حضرت عیسیٰ کو پھر نماز کا اتنا سخت طریقے سے نہ کہا جاتا جس طرح اللہ نے ان کو کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر جو ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا۔ پھر کیا ہے؟ سزا۔ اس حوالے سے اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے نا، اس کو جو پچھلی باتیں اس میں چلائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو باتیں ادھر کی گئی ہیں نا وہ تم سن لو، تم بھی سمجھ لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا حکم تو بار بار کیا گیا ہے، ہر پارے میں نماز کا حکم ہے، اور متعدد بار نماز کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اور پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز کو بھولنے والے، نماز کو ضائع کرنے والے، نماز میں غفلت کرنے والے، وہ ویل میں ہوں گے۔ ویل جہنم کی وادی کا ایک نام ہے۔
تو فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے ویل میں ہوں گے، جہنم کی وادی میں ہوں گے، جو نماز الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز بھول جاتے ہیں، شوق ہی کوئی نہیں ہے، نہ صبح کا پتہ، نہ دوپہر کا، نہ عصر کا، ایسے ہی اٹھتے اٹھتے جاگتے کام کرتے، نماز کا پتہ نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، نماز ہے نا، یہ جب تک بندے کا دماغ صحیح ہے نا، اس پہ نماز فرض ہے۔ یعنی کہ جو بندہ پاگل ہو جائے نا، صرف ایک ہی گنجائش ہے، اگر وہ پاگل ہو گیا، اس کے علاوہ نماز میں گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، اور جو نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں نا عزیز طلبہ، اس کا پتہ آپ کو کیا حساب ہے؟ پتہ آپ کو کیا حساب ہے؟ وہ ہمارے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس نے جانا کہیں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس نے جانا نہیں۔ فرض ہے نا، فرض، فرض کا مطلب ہوتا ہے اوپر سر پہ آ گئی ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ طلبہ جو ہے ابھی ابتدا میں ہیں، جب آپ نماز پڑھیں گے نا، پہلے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پرابلم ہو کہ جی بار بار نماز پڑھی جاتی ہے، پھر جب بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے نا، پھر اس کا دل نماز میں لگنے لگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے نماز چھوٹ جائے، اس کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن پہلے تھوڑا سا عادی بنانا پڑتا ہے۔ اب آپ کی جتنی عمر ہے نا، اگر آپ نمازیں شروع کر دیں گے، پکی 5 نمازیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی۔ آپ پھر صبح اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اٹھا دیا کرے گا، اور جب آپ جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوگا، آپ کے دل میں جو ہے نا یہ آیا کرے گا کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، میں نماز۔ جو بندے نماز پڑھتے رہے ہوں گے نا، جو بندے نماز پڑھتے رہے ہوں گے، تو جب ان کو قبر پہ لٹایا جائے گا نا، تو فرشتے اس کو بیدار کریں گے کہ اٹھو بھائی۔ وہ کہیں گے کیا بات ہے؟ تو فرشتے ان سے کہیں گے اب تم بتاؤ اپنے بارے میں۔ تو جو بندہ نمازی ہوگا وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں۔ کیونکہ ہر بندہ جو دفنایا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جب اٹھائے گا نا، تو اس کو محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت ہے، شام سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عصر کا ہوتا ہے نا۔ وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو، میری عصر کی نماز متاثر ہو رہی ہے۔ فرشتے وہ کہیں گے کہ اب تم نماز نہ پڑھو، تم نے جتنی دنیا میں پڑھنی تھی پڑھ لی، اب تم جو ہے ایزی ہو جاؤ۔ اور اس کو نا تھوڑا سا اس سے پوچھ گچھ کر کے نا اس کو سلایا دیا جائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، قیامت جب آئے گی نا، تو ان کو کہا جائے گا کہ چلو تم پل صراط کی طرف۔ آپ کو پتہ پل صراط کو جانا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر اندھیرا ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف نور پیدا کر دے گا، روشنی پیدا کر دے گا، اور وہ جو روشنی ہے نا ان کو آگے چلانے میں مدد دے گی۔ پتہ ہی نا آپ کو روشنی سے مدد ملتی ہے، پھر وہ جلدی چل پڑیں گے۔ جو بندے بے نماز ہوں گے ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اگلی بات سن لیں، وہ جو بندوں کے سامنے روشنی ہوگی نا، ان کے قریب آنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ساتھ مل جائیں، تو فرشتے ان کو دھکا دے دیں گے کہ تم نے نہیں ان کے قریب آنا، ان کو روشنی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ ہو۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، جو بندے نماز پڑھتے ہوں گے ان کے چہرے، ان کے کونیوں تک ہاتھ پاؤں، اس میں نور ہوگا، اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ پھر ان کو بلا کے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا کہ یہ میرے امتی پانی پی لو، اور حوض کوثر کا جو پانی ایک دفعہ بندہ پی لے گا نا، اس کو بعد میں پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح جو جنت میں داخلہ ہے نا، وہ بھی مشروط ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہوگا تو اس کو جنت میں داخلہ ملنا ہے، وگرنہ داخلہ ان کا بڑا مشکل ہو جانا۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ داخل ہوئے نا ادھر، جو باہر سے بھی بچے آئے ہیں وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے کہ نہیں؟ آپ کو یہاں داخلہ ملنا نا سرٹیفکیٹ۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے نماز کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو آپ کہیں جی میں نے جنت میں جانا، وہاں روک لیا جائے گا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ کدھر ہے بتاؤ، پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ تو یہاں تو یہی ہے نا کہ کچھ جھوٹ بول کے یا کسی طرح بہانے بنا کے بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں تو بہانے بنانا ممکن نہیں ہوگا، وہاں تو ہر چیز سب کے سامنے آ جانی ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں زکوٰۃ دوں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟
ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری جسمانی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے یہ اس کی مالی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ نماز پڑھنے میں بھی بندے کو ذرا محسوس ہوتا ہے کہ میں نماز بار بار پڑھوں، اسی طرح جیب سے پیسے نکالنے میں بھی ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اپنے لیے تو بندہ کھاتا بھی تھا نا، لیکن دوسرے کو دینا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے لیے 1000 بھی خرچ کر لیں تو ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے 100 روپے نکالنا بھی ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، بھائی جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیزیں نا، اپنے جسم کو سکون پہنچانا اور پیسہ نہ خرچ کرنا، یہ دونوں تم کرو تاکہ میں تمہارے لیے جنت کا انتظام کر دوں، تمہارے لیے جنت کا انتظام کر دوں۔ جس طرح عزیز طلبہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی جو لوگ کھاتے پیتے ہیں نا، جن کے پاس اللہ نے دیا ہے، ان پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ عزیز طلبہ کیا کرتی ہے پتہ آپ کو؟ زکوٰۃ جو پیسہ بندے کے پاس ہوتا ہے نا، اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا باقی جو سرمایہ ہوگا وہ بھی گندا ہو جائے گا، وہ بھی گندا ہو جائے گا، اور پھر بندہ گندی چیز اندر ڈالے گا، کیا کرے گا؟ اور جو اپنے بچوں کو کھلائے گا وہ بھی گندی ہوگی۔ اس حوالے سے زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارا سارا نظام گندا ہو جاتا ہے، اور جب اندر غلط چیزیں جائیں گی تو ہماری عبادت بھی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی کہ یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قبیلے نے شروع میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، پتہ ہی ہے نا آپ کو؟ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ کافروں کے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس بندے نے، جس قبیلے نے زکوٰۃ ادا نہ کی، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ جو بندہ نہیں ادا کرتا، خو اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن ان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے۔ لڑائی سے مراد ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ جہاد میں قتل ہی کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں پیار سے تو جہاد نہیں ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا سخت نظام ہے زکوٰۃ کا اور نماز کا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ بندے کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور مثلا ایک بندے نے 10,000 زکوٰۃ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال کے 10 سے اس کا 20,000 بڑھا دیں گے، 30,000 بڑھا دیں گے۔ اللہ صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ اللہ تک مال پہنچتا ہے، نہ ہی ہمارے سجدے۔ صرف اللہ ہماری آزمائش میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے تابع دار ہیں یا نہیں، فرما بردار ہیں یا۔ اس لیے ابھی تک آپ کے اوپر تو نماز ہی ہے نا، تو نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، تاکہ اللہ نہ کرے ابھی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی لگ جاتی ہے، اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے دیوار گر جاتی ہے، کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے، بندے کی ڈیتھ ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا۔ تو کم از کم بندہ نمازی ہوگا نا، تو اس کو یہ تو ہوگا کہ میں نے بنیادی کام کیا ہوا ہے، نماز تو بڑی ہوئی ہے نا۔ جیسے ایک بندہ عزیز طلبہ کہیں جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، اس کا گاڑی کا وقت ہے 3 بجے، وہ اپنی تیاری کر لیتا ہے، بیگ تیار، ساری کچھ چیزیں سیٹ ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں بیگ ہے، گاڑی نے 3 بجے آنا ہے، گاڑی 3:30 آ جائے، اس کو فکر تو نہیں ہے کوئی، وہ تو تیار ہے کہ نہیں، 4 بجے آ جائے، فکر تو نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ جو موت ہے نا، موت اس کا وقت نہیں ہے، کب آنی ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، 10 سال کے بعد آ جائے، لیکن اس نے آنا ہے، اس نے۔ تو جو بندہ اپنے اعمال تیار رکھے گا نا، اس کو کیا ہے، جب مرضی آ جائے، اس کو تو پرابلم ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ کب آنی ہے موت، کیونکہ اس کا اعمال نامے کا بیگ تیار ہے، اور اس کو فرشتہ لینے آئے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، فرشتہ جب لینے آتا ہے کیا کرتا ہے فرشتہ؟ پتہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے بھی آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے عزیز طلبہ، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، سن لے ذرا بات، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کو نا مرنے سے پہلے ہی اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، پہلے ہی جنت پہلے دکھائی جاتی ہے اس کو، جو بندہ صحیح ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی اچھی چیز دکھا دی جائے، آپ نے تو کہنا مجھے لے کر چلو، اس طرح جو نا اس کی روح تو کہتی چلو اتنی اچھی چیز مجھے دکھا دی، تو نیک روح جو ہوتی ہے نا، وہ دوڑتی ہے کہ مجھے لے کر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا